جب یہ مسلسل نافرمانیاں کر رہی تھیں تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرما لیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ تم ایسے کرو طور پر آ جاؤ، آ کر اعتکاف بیٹھو 30 دن۔ کتنے دن جی؟ 30 دن کا اعتکاف بیٹھو تاکہ میں اللہ تمہیں کتاب عطا فرماؤں۔ کوئی میری کتاب ہو وہ ان کو پڑھ کر سناؤ، کیونکہ ان کے اندر خوف آئے، کوئی فکر پیدا ہو۔ اب انبیاء کو جو اللہ کتاب دیتے ہیں تو اس وقت جب بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر الگ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا لیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 مزید اس میں بڑھا دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 40 راتیں پوری کر لیں۔ کتنی راتیں ہو گئی جی؟ چلہ پورا ہو گیا جی۔ اس چلے 40 راتوں کا انسان کی حالت کے بدلنے کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 دن وہ جناب جب اس ماحول سے ہٹ کر آپ اس ماحول میں جائیں گے جہاں ہر وقت اللہ اس کے رسول کی بات، مسجد کا ماحول، تو دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو یہ انعامات ملیں گے۔ وہاں بھی 40 دنوں کا ذکر ہے، کیونکہ 40 دنوں کے ساتھ انسان کی حالت کے بدلنے کا بڑا دخل ہے۔ نطفہ 40 دن تھا، پھر لوتھڑا 40 دن بعد بنا، یہ حالات بھی انسان کی 40 دن بعد بدلتے ہیں۔ خیر، اب پہلے 30 دن کہے تھے، پھر 10 بڑھا کر 40 کر دیے، اس کی کیا وجہ؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ 30 دن کا جو اعتکاف تھا، ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے بھی رکھے۔ اب روزے کی وجہ سے انسان کے منہ میں بھوک کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اب جب وہ 30 دن پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام خوش تھے کہ آج اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ انہوں نے مسواک شسواک کی، منہ شو صاف کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو بدبو ہے نا، جو میری محبت کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ تو مجھے بڑی پسند تھی، تم 10 دن روزے اور رکھو تاکہ یہ پھر وہ پیدا ہو جائے۔ خیر، محمد الرسول اللہ۔ فلما کلمہ ربہ، فلما کلمہ ربہ، 40 دن پورے ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ فلما کلمہ ربہ، رب نے موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا۔ رب کلام فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، دل میں شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں اپنے اللہ کو دیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار بھی کر لوں۔ سبحان اللہ۔ قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں اتنی ہیں، کون دیکھے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ کے نور کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک تاقچہ ہو، تاقچے کے اندر چراغ ہو، چراغ کے اندر زیتون کا صاف تیل ڈالا جا رہا ہو، اور شیشے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہو، چمک ہی چمک ہے۔ جب اس کو آگ لگا دی جائے پھر کتنی زیادہ چمک ہو جائے، ایک نہیں چمک کئی چمک جب اکٹھی مل جائیں انسان کہاں دیکھ سکتا ہے؟ تم دنیا کی چمک کو نہیں دیکھ سکتے جب زیادہ ہو جائے، بھلا رب کے نور کی تجلیوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ اچھا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی جانب دیکھ موسیٰ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، وہ تجلی برداشت کر گیا تو تو بھی برداشت کر لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ،
جب تیرے رب نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ فلما افاق، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک، سبحانک، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کون تجھے دیکھ سکے یا اللہ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ساری آنکھیں مل جائیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور کوئی آنکھ اللہ کی نگاہ سے چھپ بھی نہیں سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ میں تیرے اوپر پہلے نمبر کا ایمان والا ہوں، بس وہ مجھے تو شوق اس لیے آیا، جس رب کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اس رب کے دیدار میں کیا لذت ہوگی، اسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے مطالبہ کر لیا، سبحانک، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ رب نے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، موسیٰ کوئی بات نہیں، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں نے آپ کو تورات کی تختیاں دی ہیں ان کو لے لیجئے اور میرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ ساتھ اللہ نے ایک اور بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ادھر تو میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، تو تورات لے رہا ہے، پتہ ہے پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، یا اللہ کیا ہوا، کہ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے کیسے کر دیا؟ فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، استغفر اللہ۔ سامری بے ایمان، اس نے کہا بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس زیورات تھے، جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ زیورات اصل میں مصری عورتوں سے انہوں نے مانگے تھے تہوار کے لیے، مصری عورتیں بھی غرق ہوئی، وہ تو سارے برباد ہو گئے، وہ زیور ان کے پاس تھے، یہ پریشان تھے کہ یار یہ ان منحوس لوگوں کا مال ہمارے پاس آ گیا، سامری نے کہا وہ زیور مجھے دے دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے کتنے دنوں کے لیے گئے تھے جی؟ 30، پھر کتنے ہو گئے؟ 10، وہ 10 دن جو اضافی ہوئی ہے نا، ان اضافی دنوں میں سامری نے، ہمارے ہاں کہتے ہیں نیا کٹا کھول گیا، سامری نے نیا وچھا کھول دیا، کٹا کی بجائے کیا کھول دیا؟ نواں وچھا کھول گیا، اس نے ان زیورات کو منگوا کر ان کا بچڑا بنا دیا۔ اب بچڑے کی محبت تو پہلے تھی، گائے کے ذبح کرنے کا بھی آپ نے واقعہ سنا، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ گائے کو ذبح کریں، ڈر ڈر کے جناب۔ تو اب جناب اس نے بچڑا بنایا اور اس کے اندر آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں کیسے آنے لگیں؟ اس پر مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا نا کہ یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں، یہ کیا تو نے بنایا، اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بی فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بیچ میں حائل ہو رہے تھے، بنی اسرائیل پار ہو رہے تھے اور فرعونی غرق ہو رہے تھے، بیچ میں گھوڑے پر سوار تھے جبرائیل علیہ السلام۔ کون تھے جی؟ جبرائیل علیہ السلام، تاکہ آپس میں دونوں لشکر آپس میں ملے نہیں نا، درمیان میں حد فاصل تھے، تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پر پاؤں مار رہا تھا وہاں پہ سبزہ اگ رہا تھا، سامری نے دیکھا، اس نے کہا یہ شاید کوئی خاص چیز ہے، اس نے وہاں سے مٹھی بھر لی مٹی کی اور بچھڑے کے اندر وہ ڈال دی۔ اب وہ حرام مال اور یہ جناب پاک مٹی جو نورانی فرشتے کے گھوڑے کے سموں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ حرام حلال ملا تو اس میں سے کوئی آوازیں سی آنے لگ گئی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور بعض دوسری تفسیر یہ بھی ہے
کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول کا ایک مطلب یہ ہے، یہ مٹھی والا مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ دیر تو رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کچھ دیر تو ان کی اتباع کی، پھر میں نے وہ پھینک دی، یعنی اتباع کرنا چھوڑ دی، اور میں نے سوچا کوئی شغل بناؤ ان کو پھر شرک پر لگاؤ، تو اس لیے میں نے یہ بچڑا بنایا اور اس میں ایسی آوازیں اور راستے اور سوراخ بنائے، جیسے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کھلونوں میں آوازیں آتی ہیں۔ بہرکیف جیسا بھی تھا، قرآن اتنا ضرور بتاتا ہے کہ بچڑے کی شکل تھی اور لہو خوار اس کی آوازیں تھیں، وہ بائیں میں کرتا تھا، وہ کیسے کرتا تھا، کسی مہارت کی وجہ سے کرتا تھا یا کسی اس مٹی وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے کرتا تھا، واللہ تعالی عالم، اس بحث میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنی بات یہ ہے، سامری نے بچڑا بنایا اور کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ادھر ہارون علیہ السلام، چونکہ وہ تو قوم میں موجود تھے نا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انما فتنتم بہ، تم تو آزمائش میں پڑ گئے ہو، یہ آزمائش ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب بچڑا نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بنی اسرائیل کے حالات کے ہمارے ساتھ بڑی میچ کھاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ بچڑے کے سامنے جھکتے تھے، ہم گھوڑے کے سامنے جھکتے ہے نا، ایسے ہی جی۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی بچائے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری قوم ہے نا جی، خیر، حضرت ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں انما فتنتم بہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب بچڑا نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ لیکن وہ نہیں مان رہے ہارون علیہ السلام کی، سب بچڑے کے آگے جھک گئے۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بڑے غصے کے ساتھ، بہت افسوس کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بچڑے کو پوجنے لگی، اللہ کے نبی کو غصہ تو آنا ہی تھا نا، شرک دیکھے اور نبی کو غصہ نہ آئے۔ نبی پاک واپس لوٹے، موسیٰ علیہ السلام غضبان آصفا، غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے آئے، اور آتے ہی آ کر جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اور ہارون علیہ السلام کو کہنے لگے اے ہارون، تو نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے، میں نے تجھے کہا تھا ان کا دھیان کرنا، چنگا دھیان کیتا ہی، یہ بچڑے کی پوجا کر رہے، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ۔ معلوم ہے حضرت بڑے غصے میں ہوئی ہے، اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، صحیح جھٹکے مارے بال پکڑ کے، غصہ اتنا تھا نا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں تو نے منع کیا؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائی، میرے داڑھی اور سر کے بال مت پکڑ، لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ بھائی جب آپس میں لڑتے ہیں دشمن ہنستے ہیں، اللہ سارے بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے جی، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، لا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، میں نے بہت ان کو منع کیا، یہ میری ایک نہیں سن رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اس وقت تک ہم ادھر ہی رہیں گے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم اس کی عبادت نہیں چھوڑنے والے۔ میں پھر مجبور ہو گیا، جب نہیں جو مان رہے تھے تو میں کیا کرتا؟ اب حضرت کو سمجھ آیا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، پہلے تو غصے میں تختیاں تورات والی حضرت سے نیچے رہ گئی تھی، اب وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، پھر ان کو اٹھایا، خیال ہی نہ رہا، اتنا غصے میں آ گئے۔ اب پتہ چلا کہ اچھا یہ سارا کرتوت کس کا ہے؟ سامری کا ہے۔ قال فما خطبك یا سامری، اب حضرت گئے سامری کے پاس، سامری تو نے یہ کیا نیا تماشا بنا دیا؟ فما خطبك یا سامری، کیا تو نے یہ شرک کا اڈا قائم کر لیا؟ کیا تو نے یہ کرتوت کر لیا؟ یہ
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، کہ جو خود بھی گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ عمر بن لحی وہ تھا جس نے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کی بنیاد ڈالی، وہ پتھر لے آیا، بت لے آیا اور ساری قوم کو لگا دیا۔ سامری نے جناب یہ کام شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا کہ اس کی بالکل انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، اور جیسے گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے نا، ایسے اپنی انتڑیوں کے گرد وہ چکر کاٹ رہا ہے، جس نے شرک کی بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے۔ قال فما خطبک یا سامری، سامری تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، پھر میں نے وہاں سے مٹھی بھری، پھر میں نے اس کے اندر ڈالی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس میرے دل نے کہا یہ شغل بنا دو، اور میں نے شغل بنا دیا جی۔ اللہ، حضرت نے فرمایا اچھا اب دیکھ تیری سزا کیا ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فرمایا تو جا، تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ تجھے کرونا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لا مساس کا کیا مطلب؟ چھو نہیں، ہاتھ نہ ملانا۔ لا مساس، مجھے ہاتھ نہ ملانا، تیری یہ سزا ہے کہ تجھے ہوگا کرونا۔ اس وقت یہ نام تو نہیں تھا، لیکن لا مساس کا یہ مطلب ہے نا، بندہ سلام کرے جی ہاتھ نہ ملاؤ جی کیونکہ مجھے کرونا ہے۔ تو یہی حالت تھی سامری کی بھی، یہ حالت کس کی تھی؟ سامری کی۔ اللہ رحم ہی فرمایا ہمارے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ نے سزائیں تو ہمیں وہی دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عقیدہ توحید پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، ان تقول لا مساس، تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ ملاؤ، میرے ساتھ ہاتھ نہ چھونا، کیونکہ جو بھی آدمی ہاتھ چھوتا وہ اس کا مرض بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتا، اور ہاتھ چھونے والے کا بھی مرض، اس کو بھی مرض لگ جاتا۔ تو یہ اس وقت کی سزا تھی جو آج آ کے ہمارے اوپر لگی ہے بڑے عرصے بعد، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو تیرے لیے سزا ہے، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، یہ جو وچھا ہے نا تیرا، اس کا بھی کرتے ہیں ہم بندوبست، لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، پکڑا اس کو، لگائی آگ اور جلا کر راکھ کو دریا میں پھینکا اور کہا انما الہکم اللہ، تمہارا الہ صرف کون